اب کرے تو کیا کرے، گھر سے باہر تو جا نہیں سکتے، اس لیے کہ حکومت وقت نے لاک ڈاؤن، کرفیو، جنتا کرفیو، کیا کیا ناموں سے کتنی احتیاطوں کی ساری چیزیں بتا دی ہے۔ تو گھریلو زندگی کے اندر دراصل نظام الاوقات ہمیں بنانا چاہیے، ایک پروگرام بنانا چاہیے، ایک پلاننگ کرنا چاہیے کہ صبح کتنے بجے اٹھیں گے، کیا کریں گے، کس طریقے سے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے، تھوڑا سا گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، عبادتوں میں کچھ اضافہ کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پرسکون زندگی ایک عبادات کے ذریعے سے بھی آتی ہے، روحانیت کے اعتبار سے بھی آتی ہے، اور پرسکون زندگی ازدواجی ترکیب اور تدبیر سے بھی آتی ہے۔ تجربے کار لوگ، اہل اللہ کی مجالس کے اندر وہ نسخے ملتے ہیں، وہ کامیاب زندگی کے فارمولے ملتے ہیں کہ میاں بیوی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج ہمارے گھرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ازدواجی زندگی کی ناکامی کا ہے، اور وہ ناکامی بڑھتے بڑھتے طلاق تک کے پہنچتی ہے۔ لڑائی جھگڑے عام ہو چکے ہیں، اس میں اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے، قرآن پاک سے تعلق کی کمی کی وجہ سے، آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ ازدواجی زندگی کے خاکے ذہن میں نہ رہنے کی وجہ سے یہ تباہی اور بربادی اور پریشانی اور بے سکونی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اگر اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، ازدواجی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، جو ہوا اسے ختم کر دیجئے، مزہ ما مزہ، جو گزر گیا، رات گئی بات گئی، اب نئی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ازدواجی زندگی کیسی پیاری، کتنی مہذب، کتنی اچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان بیوی سے جب ناراض ہوتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اس ہاتھ اٹھانے والے عمل نے آپ کو خلاف سنت زندگی دی ہے، جس میں آپ کو یہ غلط چیز کو، غلط رواج کو، غلط طریقے کو ختم کرنا چاہیے۔ کیسا بھی سنگین مسئلہ بیوی کے ساتھ آ جائے، کتنی بھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، اس میں ایک بات یہ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیویوں میں کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، مارا نہیں ہے۔ ہم کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ یہ مار رہے ہیں، اور ہمارا مارنا تو ایسا ہے کہ پورا گھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ذرا سی بات کی ناراضگی ہوئی، ذرا سا مسئلہ بگڑ گیا، ذرا سا کھانا بگڑ گیا، ذرا سا کوئی اور معاملہ بگڑ گیا تو فوراً پہلے تو ایک ایک دو دو چار چار کلو کی گالیاں شروع کرتے ہیں مرد صاحب۔ یہ ہے شوہر جو اس کا روپ نکل کے آتا ہے تو ایک دم انتہائی ظالمانہ انداز، جارحانہ انداز، ذرا بھی غلطی اسے برداشت نہیں ہوتی۔ میں اس شوہر سے، اس مرد سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کتنی غلطیاں اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، آپ کے کتنے گناہوں کو اللہ برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ستار ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آپ عبد الستار بنیے، آپ عبد الغفار بنیے۔ خالی نام رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ عبد الغفار بہت ہے، عبد الستار بہت ہے۔ آپ عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بنیے۔ اللہ ستار ہے، پردہ ڈالنے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ آپ عبد الستار بنیے، یعنی اس کے بندے بنیے۔ اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، آپ معاف کرنے والے کے بندے بنیے۔ آپ کی زندگی میں وہ سیرت ہونا۔ ذرا سی بات کچھ ہوئی کہ گالی گلوچ شروع ہو جاتی، سب سے پہلے لعن تان شروع ہو جاتا ہے، طنز شروع ہو جاتا ہے، تانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جس سے تن بدن کے اندر بیوی کے آگ لگ جاتی ہے، وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی، آپ نے ایسا جملہ کیوں کہا؟ آپ سمجھداری سے کہتے،
آپ سمجھانے کی کوشش کرتے، آپ افہام و تفہیم سے طریقے سے نپٹنا چاہتے تو ہو جاتا تھا، وہ مسئلہ کامیاب ہو جاتا تھا، وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ آپ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، آپ نے انتہائی جاہلانہ طریقہ اختیار کیا۔ اب گھر کے اندر سکون ختم ہو گیا۔ ایسا وقت آتا ہے کہ بیوی کو اس کے خاندان والوں کے لیے بڑے بڑے جملے ایسے کہے جاتے ہیں جو گالیوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ تیرا باپ تو ایسا ہے، تیری ماں تو ایسی ہے، تیرا بھائی تو ایسا ہے۔ سارا نزلہ پوری زندگی کا جو ہے سسرال پر اتارا جاتا ہے، اور چاہت میاں صاحب کی، شوہر صاحب کی یہ ہے کہ گھر میں سکون رہے۔ کیسے رہے گا؟ آپ نے آگ لگائی ہے تو ظاہر ہے کہ اس تپش میں بیوی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جلنا پڑے گا، اولاد کو بھی جلنا پڑے گا، پورے خاندان کو بھی جلنا پڑے گا۔ آپ کا کام تو یہ تھا کہ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو مرنے کے بعد جو آگ آنے والی ہے، جو آگ کی جو منظر ہے، اس کو بتلا کر یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ہم نے تو گھر کو دوزخ بنا دیا، ہم نے اس آگ کو مرنے کے بعد کے اس کو مرنے سے پہلے ہی اپنے گھر میں لگا دی ہے۔ ہم دنیا کی آگ سے بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے جیسے، ویسی دنیا میں بھی بچانا ہے۔ گھر میں آگ لگنے نہ پائے، گھر میں فتنہ پیدا نہ ہونے پائے، گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہونے پائے۔ یہ فارمولے آپ کو اہل اللہ کی مجالس سے ملیں گے۔ اہل اللہ کی مجالس میں وہ چیزیں آپ کو ملے گی، اور اولیاء اکرام بزرگان دین کی سوانح پڑھنے میں ملے گی۔ اپنے دادا نانا، اپنے خاندان کے بزرگ ترین نیک اور صالح افراد جو دنیا سے گزرے ہیں، ان کے زندگیوں کو معلوم کرنے پر آپ کو پرسکون زندگی بنانے کا فارمولہ ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں ناکام زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر کے اندر خوشگوار ماحول کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے گھر کے اندر سکون کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ جہالت کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کے خلاف، قرآنی تعلیمات کے خلاف ہماری زندگی ہے۔ تو پہلے تو اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے ڈھانچے میں ڈھالنا ہے، دوسرے قرآن کے مطابق اپنے گھر کے ماحول کو بنانا ہے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسے کامیاب گزری ہے، اس کو دیکھ کر اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو بنانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بیوی جو ہے، اصل میں قرآن پاک نے بیوی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مقصد جو بتلایا ہے وہ سمجھنا ہے آپ کو۔ میں نے جو شروع میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا وجعل منها زوجها لیسکن الیہا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے ایک نفس سے، ایک انسان سے ہم کو اور آپ کو سب کو پیدا کیا۔ وجعل منها زوجها، اور اس سے بیوی کو یعنی عورت کو پیدا کیا ہے۔ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، بیوی جو زندگی کے اندر آتی ہے تو ذہن میں ایک نقشہ بیٹھ جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لیسکن الیہا، بیوی وہ بیوی ہے، یا وہ بیوی بن سکتی ہے، یا وہی بیوی ہے جو آپ کو سکون پہنچائے اور آپ اس کو سکون پہنچائیں۔ اور یہ سکون کا ماحول پھر آنے والی نسل کی طرف راغب ہوتا ہے۔
लियस्कुन इलैहा फलम्मा तगश्शाहा, पर जब तुम एक दूसरे को ढांप लेते हो, यानी नहाने धोने का अमल करते हो। कुरान ने सेक्स से मना नहीं किया है, कुरान ने सेक्स को एलर्जी नहीं समझी है। इस्लामी तालीमात में सेक्स के मामले में, प्यार और मोहब्बत के मामले में, मियाँ बीवी के अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में बहुत नुस्खे दिए हैं। हम ये नुस्खे नहीं लेते हैं, हम दुनियावी लोगों के नुस्खे लेते हैं। कैसे कैसे फहश और बुरे और गलत काम हम कर रहे हैं बीवी के साथ भी। यहाँ पर कुरान एक तस्वुर दे रहा है कि आने वाली नस्ल के लिए फलम्मा तगश्शाहा हमलत हमलन खफीफन फमर्रत भी, पर जब एक दूसरे को ढांप लेते, सुकून का माहौल होगा, तो जाहिर है कि रग़बत नहाने धोने के अमल की तरफ होगी। और वो इसलिए होगी कि आकाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने, मज़हब ने हमें जो तालीमात दी है, आने वाली नस्ल को पैदा करना है। ये जो शादी का पस मंज़र है उसे समझिए, यानी बच्चे हमारे ऐसे हो, औलाद की तरबियत ऐसी हो और आने वाली नस्ल ऐसी हो, ये सारा मंजर हमें पेश कर दिया गया है। तो अब एक दूसरे को जब फलम्मा तगश्शाहा हमलत हमलन खफीफन फमरत भी, जब हमल जो है ठहर जाता है तो वह औरत लिए फिरती है, फमर्रत भी चलती फिरती है। फलम्मा अस्कलत, पर जब वो बोझल हो जाता है, बहुत ज़्यादा 7 महीने या 9 महीने का हमल हो जाता है, फलम्मा अस्कलत दावल्लाह रब्बहुमा, फिर ये दोनों मियाँ बीवी जो है अल्लाह से दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश्शाकिरीन, ए अल्लाह अगर तूने नेक और साले औलाद दी तो हम तेरा शुक्र करेंगे, शुक्र अदा करेंगे। लइन आतैतना, यानी दुआओं से औलाद की तरबियत, औलाद का पस मंज़र, औलाद के लिए की फ़िक्र ये ज़ाहिर की जाती है और दुआएं उसके लिए ज़रूरी भी है। फलम्मा अस्कलत, जब जो है 7-8 महीने का हमल हो गया तो वो हमल के बाद दुआओं का एहतमाम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फरमाया खुशगवार ज़िंदगी होना चाहिए, पुरसुकून ज़िंदगी होना चाहिए, टेंशन फ्री ज़िंदगी होना चाहिए। हामिला अगर टेंशन के साथ रहती है, हामिला अगर जो है गलत सोच के साथ रहती है तो उसका असर जो है औलाद के ऊपर पड़ता है। हामिला औरत को गुस्सा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं पैदा होने देना चाहिए। बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा खफा होना, बहुत ज़्यादा रूठ जाना, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, ये ज़िंदगी नहीं होना चाहिए। मुस्कुराहट हो, पुरसुकून हो, औलाद के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। आप जो कर रहे हो उसका असर जो है औलाद के ऊपर पड़ रहा है। तो आपको अपनी ज़िंदगी पर रहम नहीं खाना है, बल्कि आने वाली नस्ल पर, औलाद पर रहम खाना है। फरमाया हमलत हमलन खफीफन फमर्रत भी फलम्मा अस्कलत दावल्लाह रब्बहुमा, अब दुआएं हो रही, लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश्शाकिरीन, ए अल्लाह अगर आप साले नेक औलाद दे देंगे तो हम शुक्र अदा करें। फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा फतआलल्लाहु अम्मा युशरिकून। फलम्मा आताहुमा, कुरान कह रहा है, पर जब हम औलाद दे देते हैं, जअला लहू शुरका, तो उसमें शरीक कर देते हैं। ये फला बाबा की वजह से हुई, फला मौलाना की वजह से हुई, फला बुजुर्गों की वजह से हुई, फला की वजह से हुई। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ खालिक का फैसला था, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फैसला था, इसमें कोई शरीक नहीं है। फतआलल्लाहु अम्मा युशरिकून, जो तुम शिर्क करते हो इसकी वजह से, उसकी वजह से औलाद हुई, फला जगह जाने की वजह से हुई, फला चीज़ के करने की वजह से हुई, फला डॉक्टर के इलाज की वजह से हुई, फला यानी जो है यूनानी दवाओं की वजह से हुई, ये सारी वाहियात बातें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। फलम्मा आताहुमा जालिया आताहुमा, जब अल्लाह ताला अता कर देते हैं तो उसमें शुरका बना लेते हैं। कुरान कह रहा है तो किसी को शरीक ना करें। फतआलल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह शिर्क से बरी है, शिर्क अल्लाह माफ़ भी नहीं करेंगे। तो फलम्मा अस्कलत दावल्लाह रब्बहुमा, दुआओं का एहतमाम हो। अब आइए कि अज़दवाजी ज़िंदगी में हमल से लेके बच्चे की पैदाइश तक के जो इस्लामी तालीमात है
اسے ماں کو سمجھنا چاہیے. اس سے پہلے اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ گھر میں فتنے کھڑے ہو جائیں گے. اب لڑکی پیدا ہوئی ہے تو سب کے چہرے اتر جا رہے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. دیکھیے قرآن نے کہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں. بچی کی لڑکی کی پیدائش جیسے جہالت کے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں خاندان کے لیے داغ اور دھبا سمجھی جاتی ہے تھی، ویسے ہی آج بھی سمجھی جا رہی ہے. یہ کیوں؟ سماج میں اس قدر برائیاں آ گئی، سماج میں معاشرے کے اندر اس قدر خرابیاں آ گئی، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. ماں باپ کو وہ پس منظر ذہن میں ہوتا، اسلامی تعلیمات ذہن میں ہوتی، دین اور ایمان ہوتا تو خوش ہو جاتے تھے، مسکراتے تھے، چہرہ اترتا نہیں تھا. لیکن اسلامی تعلیمات، دینداری نہ ہونے کی وجہ سے، اب دیکھیے شوہر کے اندر دینداری ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی ماں کو اعتراض ہے، اس کے باپ کو اعتراض ہے، ساس سسروں کو اعتراض ہے. یہ کیا بچی ہے کر کے لے کے آئے؟ ارے تم گئے تھے پسند کرنے کے واسطے، شوہر کو کیوں بول رہے، اپنے بیٹے کو کیوں کوس رہے ہو، اس بیچاری کو کیوں کوس رہے ہو؟ تم نے دیکھ کر، تم نے پسند کر کے لے کے آئے، بہت ارمانوں کے ساتھ لے کے آئے. اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بہو نہیں، میں بیٹی بنا کر رہوں گی. کہاں بیٹی بنا رہے ہیں آپ، تان اور طنز کر رہے ہیں. ابھی ایک تکلیف سے بیچاری گزر رہی تھی، بچے کی ولادت ہوئی، لیکن لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے، سسروں نے، ساس نے، سسرال والوں نے، خاندان کے لوگوں نے، سب نے چہرے اتار دیے اور بیچاری کے لیے جو ہے ایک سوالیہ نشان کھڑے کر دیا. اب وہ کیا کرے؟ کیا خودکشی کر لے تمہارے جملوں کی وجہ سے؟ اب یہ ایک موت سے، ایسی زندگی سے بچ کر آئی ہے کہ جس کو حضرت مریم نے کہا تھا، حضرت مریم نے کہا تھا کہ کاش کہ میں اس تکلیف سے پہلے، بچے کی ولادت، بچے کی پیدائش سے پہلے میں مر گئی ہوتی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن فہمی کا ماحول بناؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھو. حضرت مریم نے اس وقت کہا تھا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پر بچہ پیدا ہو رہا ہے، درد ذہ جس کو بولتے ہیں، ولادت کے وقت، ڈیلیوری کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس خاتون ہی کو معلوم ہے. کتنی بے چین تھی، کتنی تڑپ رہی تھی، کتنا چیخ رہی، چلا رہی تھی، کتنی تکلیفوں کے ساتھ ہوئی. اب خدا نہ خواستہ یہ دور کے اندر سرجری کی ضرورت پڑ گئی، سیزر کی جو ضرورت پڑ گئی تو اور زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. اتنی تکلیفوں کے ساتھ ایک بچہ دنیا میں آیا ہے، اور اس بچے کے آنے کا ویلکم اور خوش آمدید کا معاملہ جو ہے صرف بچی ہونے کی وجہ سے چہرے اتر گئے. اور لڑکا پیدا ہو گیا، او ماشاء اللہ، خوب خوشیاں منائی جا رہی ہے، خوب پیڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں بینک آف انڈیا کھل گیا ہے، انہیں بہت زیادہ خوشیاں ہو رہی ہے. اس لیے کہ یہ لڑکا بڑا ہوگا اور جب اس کی شادی ہوں گی تو اس کے شادی میں گھوڑے جوڑے کی رقم بہت ملنے والی ہے، ہنڈا گھوڑا جوڑے کی رقم بہت زیادہ ملنے والی ہے. وہ تصور کر کے خوش ہو جا رہے ہیں، اب دینا نہیں پڑے گا. اور بچی کے کیا دینا پڑے گا؟ یہ 16 سال کی یا 20 سال کی جب ہو جائے گی، یہ بالغ ہو جائے گی، اس وقت میں 20 لاکھ روپے یا 20,000 روپے خرچ کرنا ہے تو چہرہ اتار دیا. لیکن یہ چہرہ اتارنے والے بھی کون ہیں؟ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر میری اور آپ کی اولاد ہے، میری اور آپ کی سوچ ہے. کیوں ہم شادی کے موقع پر بھکاری بن جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں کہ یہ دو وہ دو؟ کیوں بھکاری بن جاتے ہیں؟
ارے پوری زندگی جو ہے وقار کے ساتھ گزاری آپ نے، خودداری کے ساتھ گزاری، کسی کا ایک پیسہ لیا نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اب شادی کے موقع پر یہ ڈاکٹر کے بہانے، یہ انجینئر کے بہانے، اس وکیل کے بہانے، اس فلاں کے بہانے آپ جو ہے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ مانگنا تمہارا جب تک کہ ختم نہیں ہوتا، اس امت کے اندر سے پریشانی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ امت کے اندر جہیز کی لعنت کس قدر آئی ہوئی ہے. یہ بچی کی پیدائش چہروں کو اتار رہی ہے، وہ جہیز کا پس منظر دیکھنے کی وجہ سے، وہ خیال آ جانے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر خیال میں آتا تو خوش ہو جاتے تھے، مسکراتے تھے، پیڑوں کے بجائے اور یعنی جو ہے ڈبل کا میٹھا بناتے تھے، گلاب جامن تقسیم کرتے تھے. اس لیے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی آئی رحمت ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اور بیٹیاں کیا نہیں کر رہی ہے، بیٹوں سے زیادہ یعنی سکون کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. اگر باپ بیمار ہوتا ہے یا ماں بیمار ہوتی ہے تو بیٹا اتنی خدمت نہیں کرتا ہے جتنی بیٹی خدمت کرتی ہے، ماں کا ساتھ دیتی ہے ہر طریقے سے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلامی تعلیمات کی کمی ہے، دینداری کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے خوشگوار ماحول نہیں بنا سک رہے ہیں، پرسکون ماحول نہیں بنا سک رہے ہیں. ہم اپنے گھر کے اندر پرسکون ماحول کو بنانے کے واسطے کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ کئی ایسے احکامات قرآن پاک کے اندر ہے، احادیث پاک کے اندر ہیں کہ جن کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم اپنے گھرانوں کو پرسکون گھرانہ، سنتوں بھرا گھرانہ کیسے بنا سکتے ہیں. آئیے دیکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ بھی اپنی بیویوں میں کسی بیوی کو تماشا نہیں لگاتے ہیں، مارتے نہیں ہیں. آج سے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی بیویوں کو نہیں ماریں گے. وہ ماحول جو ہم نے خراب کیا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لڑائی جھگڑا گھر سے ختم کر دیں گے. میرے عزیز دوستو، میں ایک فارمولہ دیتا ہوں آپ کو. میں چاہتا ہوں کہ اہل اللہ کی مجالس میں ہم لوگوں کو جو سبق ملا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں ایک خلاصہ ملا ہے، وہ آپ تک کے پہنچاؤں. میں میاں بیوی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مزاج شناس بنیے. آپ شوہر اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے کہ میری بیوی جو ہے یہ اس کی کیا کیا کمزوریاں ہیں، یہ کس چیز سے خوش ہوتی ہے وہ کرنا ہے، اور جس چیز سے ناراض ہوتی ہے اس سے تھوڑا بچنا ہے. اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شوہر کا مزاج سمجھنے والے بنیں، مزاج شناس بنیں. میرا شوہر کس چیز سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. جس چیز سے آپ کا شوہر خوش ہوتا ہے وہی آپ کو کرنا ہے، جس چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ چھوڑ دینا ہے. ساس سسرے جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ کرنا ہے، جس چیز سے ناراض ہوتے ہیں وہ چھوڑ دینا ہے. بہت آسان ہے زندگی کو گزارنا، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس طرف اسلامی تعلیمات کو نہیں دیکھتے ہیں، دینداری اور وہ ماحول کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ یعنی جو ہے فلمی دنیا کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے سیریل دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بن جائیں گی. اس سے زندگی بننے والی نہیں، بگڑنے والی ہے. میں کہا کرتا ہوں، اور کسی بزرگ کے محفل میں ہم نے یہ چیزیں سنی ہے، غالباً میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہ خانقاہ رحمانی میں جو تربیت فرماتے ہیں، جو شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے ان کے جو بیانات ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر خوشیوں میں جو سوغات دیتے ہیں، وہ تحفہ دیتے ہیں، وہ ناصحانہ ان کا انداز ہوتا ہے، وہ پیارا پیارا انداز ہوتا ہے کہ زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. میں اکثر عورتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روز اول سے ایک بہترین صلاحیت دی ہے. آپ جب کچن میں جاتے ہیں تو وہ کچن میں جانے کے بعد کبھی بھی کوئی لڑکی یا کوئی عورت جو ہے ٹھنڈے توے پر جو ہے روٹی نہیں سیکتی ہے، بلکہ گرم توے پر روٹی سیکتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ کوئی لڑکی یا کوئی عورت کچن میں جانے کے بعد اس کی تربیت، اس کی ٹریننگ الگ سے نہیں ملتی ہے، بلکہ دیکھنے سے وہ سمجھ جاتی ہے
کہ امی جان نے جو ہے گرم توے کے اوپر روٹی سیکی تھی اور اسی پہ سیکی جاتی، ٹھنڈے توے پر جو ہے روٹی نہیں سیکتے ہیں۔ تو توے کے مزاج کو سمجھ رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد روٹی والا عمل کر رہے ہیں، تو بھئی شوہر کے مزاج کو کیوں نہیں سمجھتے؟ توے نے ایک پیغام دیا آپ کو، میسج دیا۔ بہت ساری عورتیں جو ہے یہ عمل کرتی ہے کہ تھوڑا سا پانی لیتی ہے ہاتھ میں اور توے کے اوپر چھڑکتی ہے، اگر وہ توا گرم ہے تو وہ پانی جو ہے بھاپ بن جاتا ہے، چھن کر کے آواز آتی ہے اور وہ پانی جو ہے بھاپ بن جاتا ہے۔ اس توے نے ایک میسج دیا پکانے والی کو، کچن میں رہنے والی کو۔ اس نے کہا کہ میں جب گرم ہوں اس وقت ٹھنڈا پانی، سچا جملہ، اچھا جملہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے، میں جب گرم ہوں اس وقت آپ یہ حرکت مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ شوہر جب گرم ہے، ساس سسرے جب گرم ہے، اس وقت پلٹا کے جواب نہیں دینا، اس وقت میں وضاحت نہیں کرنا، اس وقت آپ بات کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ جاؤ کہ شوہر جب گرم ہے، غصے میں ہے، تو آپ یہ سمجھ جاؤ کہ یہ شیطانی گھڑی ہے، اس وقت استغفار پڑھو دلی دل میں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ شوہر کے غصے سے بچنا ہے تو ایک تو اللہ کی طرف رجوع ہونا، استغفر اللہ پڑھو اور شیطانی گھڑی ہے سمجھو۔ دوسرا ترکیب کا عمل یہ ہے کہ اس جگہ سے تھوڑی دیر کے واسطے ہٹ جاؤ، آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیے، آپ دوسرے کام کے لیے نکل جائیے، آپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیے۔ کتنا بھی ظالم شوہر اندو، کتنا بھی غصے والا شوہر ہونے دو، تھوڑی دیر تک کے غصہ کریں گا۔ کتنی دیر کریں گا؟ 10 منٹ 20 منٹ، اس سے زیادہ تو وہ نہیں کر سکتا، وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ تو شوہر جب گرم ہے اس وقت جواب میں سچی بات بھی مت بولو، نرمی والی بات بھی مت بولو، جواب مت دو۔ یہ جواب آپ کو دینا ہے ضرور دو، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ 4 گھنٹے کے بعد، 8 گھنٹے کے بعد، آدھا دن کے بعد، جب اس کا موڈ اچھا ہے اس وقت آپ وضاحت کیجئے کہ آپ نے یہ فلاں فلاں جملہ میرے والدین کے بارے میں کہہ دیا، میرے خاندان کے بارے میں کہہ دیا، آپ نے الزام لگا دیا، مجھ پر زنا کا الزام لگا دیا، بات ایسی نہیں ایسی تھی۔ آپ جو ہے اس کے موڈ کو دیکھ کر جواب دیجئے۔ تو توے نے ایک میسج دیا کہ میں جب گرم ہوں اس وقت ٹھنڈا پانی ڈال کر ٹیسٹ جو تم کرتی ہو جیسے بھاپ بن جاتا ہے، اسی طریقے سے شوہر جب گرم ہے، ساس سسرے جب گرم ہے، غصے میں ہے، اس وقت یہ خاتون جب یہ لڑکی جو ہے جواب دیتی ہے تو وہ بھاپ بن کے جیسا اڑ جاتا ہے، وہ جملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اور بھڑکا دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچن میں آپ نے دیکھا کہ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ آپ توے کے مزاج کو سمجھ کر عمل کرتی ہیں، روٹی ڈالتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ 10 سال ہو گئے شادی کو، 15 سال ہو گئے، خواتین کہتی ہے میرے شوہر ایسا کرتے ہیں، میرے ساس سسرے ایسا کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں خالہ جان، اماں جان، میری بہن، کہ 10 سال میں آپ اپنے شوہر کے مزاج کو نہیں سمجھے، ساس سسروں کے مزاج کو نہیں سمجھے۔ توے کے مزاج کو سمجھنے والی اپنے شوہر کے مزاج کو کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ توے کے مزاج کو سمجھنے والی اپنے ساس سسرے کے مزاج کو کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مزاج شناس اپنی بچیوں کو بنائیے۔ عورت کو جو ہے اپنی بچی کی تربیت کس طریقے سے کرنا ہے، ماں کو اپنی بچیوں کی تربیت کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ کہتا ہوں، ایک تو یہ صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، کچن سے آپ کو ایک سبق مل گیا۔ اب موڈ کب اچھا ہوتا ہے تو یہ عورتوں کو معلوم ہے، شوہر کا موڈ کب اچھا ہوتا ہے، ان کا مزاج کب یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنی فرمائشیں کرتی ہیں، جتنا سونا ان کے گلے میں ہے، پیر میں چین ہے، اچھی ساڑیاں، اچھا ڈریس ہے، تو یہ فرمائش کر کر کے ہی مانگا ہے انہوں نے، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ چیزوں کو ہم کیسے منوا سکتے ہیں، کب فرمائش کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے وہ موڈ کو سمجھنے والی مزاج شناس عورت جو ہے دوسرے مرحلے میں کیوں ناکام ہوتی ہے، یہ بھی اسے سوچنا چاہیے۔ جیسے اس نے فرمائشوں کے انبار لگا دیے اور بہت سارا سونا لے کر رکھ لیا، اور بہت سارے ڈریس جو ہے پوری الماری بھری ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے منگوا لیے ہیں، گھر میں کتنی چیزیں سجائی ہوئی ہے، یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہے نا، اور اسی شوہر کی وجہ سے ہے نا جس کو آپ بول رہے بہت غصے والے، چڑچڑے مزاج کے، بات نہیں مانتے، بات نہیں سنتے۔ اگر بات نہیں مانتے تھے تو یہ اولاد
कैसे पैदा होती थी, बात नहीं मानते थे तो घर में ये डेकोरेशन कैसा होता था, बात नहीं मानते तो आपकी अलमारी जो है ड्रेसिंग से क्यों भरी हुई रहती थी, बात नहीं मानते तो फिर गले में आपके सोना और हार कैसे रहता था। ये सारी चीज़ें जब आपने मनवाया है, वही तरीक़ा आपको ज़िंदगी में कभी कभी यानी नज़रअंदाज कर देते या समझते नहीं है, उससे में तो गुस्सा इस्लाम में हराम है। एक बात जहन में रख लीजिए, लोग आते हैं इनको बहुत गुस्सा है, कोई बीवी से शिकायत करता है इसको बहुत गुस्से वाली है, वो बीवी शिकायत करती है कि शौहर बहुत गुस्से वाले हैं। लीजिए आज एक फार्मूला देता हूं मैं, और समझिए उसको कि गुस्सा इस्लाम में हराम है। आप शराब से बचते हैं, जुए से बचते हैं, गलत कामों से बचते हैं इसलिए कि वह हराम है। लेकिन कभी आपने सोचा दीनदार साहब, नमाजी साहब, हाजी साहब, कि आप जो है ये हराम काम गुस्से की शक्ल में करते हैं? हाजी साहब का गुस्सा बहुत बड़ा, नमाजी साहब का गुस्सा बहुत बड़ा, मुत्तकी परहेजगार लोगों का इधर तहज्जुद गुजार भी है और बहुत गुस्से वाले हैं। ये क्या बात हो रही? आप रकीकुल कल्ब बनिए, आप नरम दिल बनिए, रहम दिल बनिए। जब आपकी इबादतों का असर आपके दिल के ऊपर हो रहा है, आपके रूह पर हो रहा है, अगर आप इबादत करते 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 सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप रहम दिल नहीं है, संग दिल है, पत्थर दिल है, तो आप ये समझिए कि आपकी इबादतों में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमजोरी है। तो आपके बारे में ये कोई कहता है कि ये दीनदार है, मुत्तकी परहेजगार है, इबादत वाले है, या हाजी साहब है, या नमाजी साहब है, लेकिन बहुत गुस्सा है, तो आप गुस्से को हक बजानी बनाइए। गुस्सा आ सकता है लेकिन हक के लिए हो, सच्चाई के लिए हो, किसी अच्छे काम के लिए हो तो ठीक है, वरना गुस्सा ये गलत तरीके से अगर हो रहा है तो इस्लाम में गुस्सा हराम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा हराम है, और गुस्से की हालत में इंसान माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं देखता है। जैसे एक शराबी नशे में कुछ नहीं देखता, ऐसे गुस्से वाला भी जो है कुछ भी कर लेता है। और गुस्से के नुकसानात क्या है? दिमाग की रगों का निज़ाम अल्लाह ताला ने जो बनाया है, अतिब्बा कहते हैं, हुक्मा कहते हैं कि ये जब ज़्यादा टेंशन आता, गुस्सा आता है तो दिमाग की रग फूल जाती है। इसका नुकसान ये हुआ, ये फूलते फूलते सर दर्द की बीमारी हो जाती, बीनाई कमज़ोर हो जाती, सेक्स के मसले में ये इंसान कमज़ोर पड़ जाता। कई खराबियां हैं गुस्से की, और चिड़चिड़ापन और सारी चीज़ें और कामों को जो है गुस्से की वजह से गलत भी कर लेता है, गुस्से में बहुत सारे गलत फैसले कर लेता है। तो गुस्सा समझिए कि दिमाग की रगों को जब फुलाता है तो बीमारियां पैदा कर देता है, और कभी कभी ये फूली हुई रग जो है फट गई, ब्रेन हेमरेज क्या है, आरे बैल सिंह मार, अपन अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। ज्यादा टेंशन और ज्यादा गुस्सा जो है ब्रेन हेमरेज यानी जो है ये मरने पे मजबूर कर देता है, दिमाग की रग फट जाती है और इंसान ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। तो गुस्से के बहुत नुकसान हैं, इसलिए इस्लाम ने गुस्से को हराम करार दिया। अब गुस्से का तोड़ क्या है? अहलुल्लाह की मजलिसों में, ये साली बुजुर्गान दीन की मजलिसों में ये फार्मूले मिलते हैं। वो फरमाते हैं कि देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप जब गुस्सा आ जाए तो पानी पी लीजिए, इंशाअल्लाह जो है आपका गुस्सा कम हो जाएगा। इसी तरीके से जिस जगह बैठे हैं वो जगह से उठ जाइए। इसी तरीके से उस जगह से अगर उठ भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दिल में पढ़ लीजिए। आप 3 मरतबा पढ़ लेंगे, आप देखेंगे कि गुस्से से आपको नजात मिल गई है। तो गुस्सा इस्लाम में हराम है, चाहे मर्द करता हो या औरत करती है। और ये गुस्से ने कई बीमारियां लाई हुई है, कई मुसीबतें लाई हुई है, कई परेशानियां लाई हुई है, रूठ जाना, गुस्से में आना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें। और अक्सर डॉक्टर के पास जाओ, वो बोलते हैं कि रिपोर्ट नील है, रिपोर्ट नील है, सब अच्छा है। आप टेंशन फ्री बनिए, टेंशन फ्री बनिए, टेंशन फ्री बनिए। ये टेंशन जो है ये फ्री बनते नहीं हैं, बीमारियों को दावत देते हैं। आइए इस्लामी तालीमात में औज़ु बिल्लाह से इसका तोड़ कीजिए। इस्लामी तालीमात में गुस्सा हराम है वो समझिए, और अज़दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी के आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को भी जो है इस सिलसिले में कुछ बातें कही जाएगी। चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ और समेट रहा हूँ। अब मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, घरों के अंदर इस्लामी तालीमात को आम करें, सुन्नतों के माहौल को ज़िंदा करें।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پڑھیں، ازدواجی زندگی کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ازدواجی زندگی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے یہ اسلام ہی آپ کو بتا سکتا ہے، دنیا کی کوئی مذہب کے اندر اس کا علاج نہیں ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اپنے گھروں کو محبت والا، سکون والا بنائیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہر جمعہ کو 2 بجے تحفظ دین میڈیا سروس آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ اللہ رسول کی باتیں آپ کے گھر تک کے پہنچے، لہٰذا آپ اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گروپ میں جمعہ کے دن 1:30 بجے سے آپ حرکت میں آ جائیں، سب کو اطلاع دیں کہ آج بیان سننا ہے، اللہ رسول کی بات سننا ہے۔ بعض وقت بڑی بڑی قیمتی باتیں اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، تحفظ دین میڈیا سروس یہ جس طریقے سے دین کے نشر و اشاعت کا کام کر رہا ہے، احیاء سنت کا اہتمام کر رہا ہے، اور علماء کے بیانات، نعتوں کا پروگرام یا یہ ساری چیزیں، تو اس کو ہماری نگرانی میں چلنے والے ادارے کو، یہ تحفظ دین میڈیا سروس کو آپ لائک کریں اور دوسروں تک کے یہ پہنچانے والے بنے، فارورڈ کرنے والے بنے۔ آپ اس کے لیے جو ہے ایک ماحول جمعہ کے دن آدھے گھنٹہ پہلے سے بنانے والے بنے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کی یہ بات پہنچ سکے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، دین کی فضاؤں کو عام فرما، ہدایت کے فیصلے عام فرما، ہر گھر میں دین کا داعی پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، تیرے گھروں کو آباد کرنے والی محنتوں کے لیے قبول فرما۔ اے کریم آقا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ گھروں میں محبت عطا فرما، اے اللہ سکون عطا فرما، اے اللہ دواخانوں سے نجات عطا فرما، تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، خاص طور پر کورونا وائرس سے محفوظ فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے۔ کورونا وائرس میں جو پریشان ہے، اے اللہ جو دواخانوں کے اندر شریک ہے، ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے کریم آقا، جو لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے خدمتوں میں لگے، ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما، اور دواخانوں میں خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما، اس ملک کے اندر سے، پورے دنیا سے اے اللہ کورونا وائرس کا خاتمہ کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار بن گئے، اے اللہ انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ انہیں روزگار عطا فرما، اچھی روزی عطا فرما۔ اے اللہ سکون والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ حاسدین اور مخالفین کے شرور سے اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔